والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل والا نہ تھا تو وہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا۔ دین اسلام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کا نام ہے۔ کوئی ایسی نیکی نہیں جو نیکی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دی، صحابہ نے چھوڑ دی، اور کوئی ایسا شر اور برائی نہیں کہ جس سے صحابہ کرام نے اجتناب نہ کیا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتناب نہ کیا۔ جب تک لوگ اصل دین پر تھے ان کو بدعات اور ان خرافات میں مشغول ہونے کے لیے وقت نہیں تھا ان کے پاس۔ جب لوگوں نے اصل دین چھوڑا پھر وہ ایسی چیزوں میں مشغول ہوئے کہ جو چیزیں دین نہیں تھی، محض انہوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے یہ طریقہ اپنا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو تھے ابو لہب، اس نے آپ کی ولادت پر اپنی ایک لوڈی آزاد کی تھی بخاری کے طرح۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس نے اس خوشی میں لوڈی آزاد کر دی تھی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے اب حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، مکے کی بات ہے۔ کسی نے جا کے حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل یہ کچھ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور گئے حرم کے اندر۔ ابو جہل بیٹھا تھا، جا کے اس کا وہ حشر کیا، اس کا سر پھوڑا کہ تیری ضرورت کیسے ہوئی کہ تو میرے بھتیجے کی طرف دیکھے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میں ایسے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا مجھے اس سے خوشی نہیں، بھتیجے تو کس طرح خوش ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ آپ کلمہ پڑھو۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ ان جھنڈیوں سے، ان جھنڈوں سے، ان پٹخبروں سے، ان یہ تماش بینیوں سے ہمارے نبی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان کرنے لگتے خطبہ تو یہ کھڑا ہو جاتا پہلے خطبے سے پہلے، لوگوں کو کہتا لوگوں یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی بات سنو، اس پر عمل کرو، لوگوں کو واعظ کرتا۔ کون؟ عبداللہ بن ابی منافق۔ لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ اپنی شہرت کے بھوکے تھے، نہ آپ اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ آپ کے نام پر اس طرح کی جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی رسومات جاری کی جائے۔ آج جو آیتیں پڑھ پڑھ کے ہمیں سنائی جاتی ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے میلاد ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے میلاد ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے میلاد ثابت ہوتا ہے، ہم صرف اتنا سوال کرتے ہیں کہ یہ آیتیں جن پر نازل ہوئی ہیں انہوں نے ان آیتوں پہ عمل کیا کہ نہیں؟
اگر ان آیتوں کا یہی معنی ہے جو تم کرتے ہو تو پھر انہوں نے ان آیتوں پہ عمل نہیں کیا. اگر انہوں نے پورے قرآن پہ عمل کیا ہے تو پھر ان آیتوں کا وہ معنی نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہیں. سیدھی سی بات. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک مولوی ہے جو یورپ میں رہتا ہے اور وہ صرف 12 وفات کو پاکستان کے اندر آتا ہے ادھر میلہ لگانے کے لیے کسی جگہ مینار پاکستان کے. مجھے کسی نے بتایا اس نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے قرآن اور حدیث سے اس نے میرا آنسر. میں نے اس سے اتنا ہی پوچھا کہ اس پوری کتاب کا جواب صرف ایک بات کے اندر. وہ بات یہ ہے کہ جن آیتوں سے تم نے ثابت کیا ہے میلاد، یہ آیتیں جس پہ اتری تھی اس نے ان پہ عمل کیا ہے. اگر تو اس نے عمل کیا تو پھر حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوگا. اگر اس نے عمل نہیں کیا تو اس کا دوسرا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پہ عمل کیا. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ کے نبی نے پورے قرآن پہ عمل کیا اور آپ کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، تو پھر ہم دوسری بات یہ کہیں گے کہ ان آیتوں کا پھر وہ مطلب نہیں ہے جو تم اپنی طرف سے آیتیں پڑھ کے اس کے غلط مطلب دیں. کہتے ہیں جی نبی کے آنے کی خوشی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، وہ خوشی منائے. خوشی منانے کا قرآن نے یہ کہا کہ سال بعد ایک دن خوشی منائے. اور پھر اس آیت پہ اللہ کے نبی نے کس طرح عمل کیا آپ بتاؤ. وہ حدیثیں جو آپ ہمیں پیش کرتے ہیں، جن سے آپ استدلال کرتے ہو، ان حدیثوں پر عملی طور پر نبی علیہ السلام نے، کیونکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اگر لے لیا جائے تو وہ تقریباً 23 سال، 23 دفعہ تو یہ دن آیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 10.5 سال، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تقریباً 12 سال، علی رضی اللہ عنہ کی تقریباً 5 سال، حسن رضی اللہ عنہ کی 6 ماہ، پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کی تقریباً 20 سال. اب یہ اتنا لمبا عرصہ بنتا ہے. 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. 60 سال یہ ہو گئے اور 13 سال مکے کے. 73 سالہ تاریخ بنتی ہے جو صحابہ کا دور ہے. اب ہمیں دکھاؤ کسی ایک سال انہوں نے ایسا کیا، کسی ایک سال. اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ دیگے بانٹ دو، آپ جو ہے نا وہ پیسے لٹا دو، آپ لوگوں پر وافر کر دو کھانا. وہ خوش اس بات سے ہوں گے کہ آپ نے میری اطاعت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فیصلہ کر دیتی ہے ساری بات. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقط احب، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی. سنت سے محبت نبی سے محبت کی دلیل. نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے. نماز یہ جتنے میلادی ہیں ان کا تعلق بریلویت سے ہو یا ان کا تعلق اہل حدیث سے، یہ بے نماز ہے. تقریباً سبھی بے نماز ہے الا ماشاء اللہ. یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی کبھار مسجد آ گئے. ابھی دیکھو ان لوگوں نے رستے بند کر رکھے، لوگوں کو کتنی تکلیف ہے. یہ میلے اور یہ جلسے اور یہ میلاد کی محفلیں اور یہ کھانے اور یہ سب چیزیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی. آسان سا جواب ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ہم بھی کریں، اگر آپ نے نہیں کی تو پھر بچو اس سے.
اس میں کئی قسم کی خرابیاں ہیں، رستے بند کیے جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، اس میں بے پردگی ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے۔ یہ کہاں کی عقیدت اور محبت ہے نبی علیہ السلام سے؟ اس لیے اس طرح کی، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے قریب دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا۔ آج آپ صحیح دین جب بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یار بندہ ہی کوئی نئی مخلوق، پتہ نہیں کتوں آ گیا، یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں۔ لوگوں کو آج لوگوں نے دین، جو دین آج ادھر رائج ہے، یہ دین یکسر مختلف ہے اس دین سے جو مکے کے اندر، یہ وہ دین نہیں، کیونکہ یہاں پر جو دین پہنچا نا، یہ مجاہدین کے ذریعے نہیں آیا، یہ صحابہ اور تابعین کے ہاتھوں اگر یہ علاقے فتح ہوئے ہوتے نا، صحابہ کے ہاتھوں یہ علاقے فتح ہوتے اور یہاں پر ان کے آثار ہوتے تو یہاں پر علماء بیٹھتے، حدیث کی مسجدیں لگتی۔ یہاں پر تو گمراہ قسم کے صوفیاء ہیں کہ جنہوں نے سارا بیڑا غرق کیا پاک و ہند، یہ ساری خرافات وہ ہیں۔ تو اسی طرح اس کی دیکھا دیکھی، ان بدعات کی دیکھا دیکھی ان لوگوں نے بھی کام شروع کر دیا کہ جو اپنے آپ کو میں نے توحید کہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کیا آواز اٹھائی تھی، ہم ان کے خلاف جلسہ کرتے ہیں، ہم ان کے رد میں کرتے ہیں۔ ہمارے استاد عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کہی کہ یہ بدعت ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو کسی نے ان سے کہا کہ جی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے میلوں پہ جا کے ان کا رد نہیں کرتے تھے؟ تو ہمارے استاد فرمانے لگے اللہ کے نبی ان کے میلوں پہ جا کے رد کرتے تھے، اپنا میلہ نہیں لگاتے، تم نے اپنے الگ میلے لگا لے۔ اب آپ دیکھیے کہ بدعت شروع ایسے ہی ہوتی ہے، شروع کے اندر مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، پھر یہ جتنی اب یہ محفلیں ہیں، شروع میں ان کا مقصد کیا تھا، ہم اس میلاد پہ رد کریں، ابھی آپ چلے جائیں آپ کو رد نام کی چیز بھی نہیں نظر آئے، ختم ہو گیا، ادھر بھی لنگر ادھر بھی لنگر، ادھر بھی کھانے ادھر بھی کھانے، ادھر بھی راستے بند ادھر بھی راستے بند، کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنا نام اہل توحید رکھیں اور جو مرضی کرتے ہیں، دوسروں کا نام اہل توحید نہیں ہے اس لیے ان کے لیے کچھ جائے، یہ تو طریقہ نہیں تھا۔ یوں کانفرنسیں، یوں جلسے، یہ تو صحابہ سے ثابت ہی نہیں۔ اسلام کی تاریخ کے اندر علماء کی مجلسیں لگتی تھی، مسجد نبوی کے اندر محدثین بیٹھتے تھے، لوگ ان سے حدیثیں سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، اس کی تفسیر اور تشریح سنتے تھے۔ یہ جو مولوی بلاؤ جلسہ کراؤ، مولوی بلاؤ درس کراؤ، وہ جو اصل علماء ہیں ان کو آپ سن نہیں سکتے۔ آپ نے کہا نا مزہ ہی نہیں آیا، لیکن یہ گلاں کر جاتے ہیں، اصل علماء نہیں آپ سن سکتے، نہ آپ کو وہ اچھے لگیں گے اور نہ وہ مسجدوں سے جڑتے ہیں، نہ وہ ان جلسوں سے اور ان جگہوں پر وہ آتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے مخصوص قسم کا، پروفیشنل، جن کا یہ کاروبار ہے، ان کا یہ ذریعہ معاش ہے، اور اس چیز پر وہ چل کر انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم کبار علماء سے بھی رہنمائی لے کر چلیں، اس سے ان کو سروکار نہیں۔ اسلام کا جو طریقہ تھا وہ یہ جلسے اور کانفرنسوں کا نہیں، وہ آج بھی عرب کے اندر دیکھیں، آپ سعودیہ میں دیکھیں، آپ کو وہاں پر کسی مسجد کے اندر جلسہ نظر نہیں آئے گا، اشتہار لگے نظر نہیں آئے گا، کانفرنسیں ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ ایک منظم طریقہ ہے وہاں پر۔ جب کسی مسجد والے لوگ انتظام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی کسی عالم کو بلاؤ، وہ یہاں پر حدیث کی فلاں کتاب کا درس ہے،
یا قرآن مجید کی فلاں سورت کی آ کے تفسیر کر جائے، یہ طریقہ ہم لوگوں کا۔ یہاں پر یہ چیز نہیں، یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کہ بندے کس کے نام پہ اکٹھے ہوں گے، اس کو بلائیں گے، اس کی فیس پے کریں گے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو کیا سنا کے جاتا ہے، کیا بتا کے جاتا ہے، یہ ایک الگ داستان۔ محترم بھائیو، اب پہلے ایک وقت تھا کہ صرف میلاد پہ رد کرنا پڑتا تھا کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ ابھی میلاد کی بھی دو قسمیں بن چکی ہیں، ان لوگوں کا میلاد کے جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، اور ان لوگوں کا میلاد کے جو اس چیز کے بانی ہیں۔ فرق واللہ فرق ختم ہو جائے گا۔ آپ مزید دیکھیے گا، سال ب سال، صرف 10 سال بعد دیکھیے گا، آپ ان دو جلسوں میں فرق بھول جائیں گے کہ یہ کس کا اور وہ کس کا۔ اس لیے یہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آیا، جس طرح انہوں نے گزارا اسی طرح ہمیں گزارنا۔ اس پر تفصیل بہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عمل ثابت شدہ عمل کے اندر تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے، تھوڑی سی ترمیم ہو جائے، وہ بھی قبول نہیں۔ مثلا کوئی بندہ وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو کو 4 دفعہ دھوتے، حدیث کے اندر آتا فقط تعدی و ظلم، اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا۔ ایک بندہ ظہر کی نماز زوال سے پہلے پڑھ دے، وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ دے، اس کی نماز نہیں ہے۔ نماز اس نے اللہ کے لیے پڑھی، لیکن آپ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے پڑھ دی۔ وضو اس نے اللہ کے لیے کیا، لیکن جتنی دفعہ آپ نے بتایا تھا اس سے وہ تجاوز کر گیا۔ یا کوئی بندہ یوں کرتا ہے کہ وہ کسی عمل کی اندر کمی بیشی آگے پیچھے کر دیتا ہے، مثلا نماز پڑھتا سجدہ پہلے کرتا ہے، رکوع بعد میں کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، عمل نہیں قبول۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ نماز کے اندر رکوع زیادہ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے اس پر عذاب دے گا جو تو کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نماز پر عذاب دے گا؟ انہوں نے کہا نماز پر نہیں، اللہ تجھے نبی کی مخالفت پر عذاب دے گا۔ تو بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی دو طرح ہیں۔ ایک وہ سنت ہے جو سنت فعلیہ ہے جو آپ نے کی، اور ایک سنت ترکیہ ہے۔ ترکیہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے ترک کر دیا تھا، کیا ہی نہیں، اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ یہ میلاد، یہ محفلیں، یہ جلسے، یہ کانفرنسیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، ان کو نہ کرنا سنت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔